السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد وما ربك بظلام للعبيد الحمدللہ۔ اوکے جی، آگے بڑھتے ہیں ہم آیات کی طرف۔ جی آئیے، بنت عبید اللہ، امینہ صدیقی نشمیہ۔ جی استاد جی امینہ، لو جعلناہ جی قرآنا اعجمیا، قرآنا منصوب کیوں ہے؟ سر یہ مفعول ہے۔ عروج، ہو ضمیر جی کیا ہے یہاں پر؟ مفعول ہے، یہ پہلا مفعول ہے۔ یہ ہو ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ یہ پیچھے تو کچھ نہیں، پیچھے کیا تھا؟ قرآن کے بارے میں تھا۔ امینہ کہاں جا رہی ہیں؟ تنزیل سر قرآن کی طرف۔ پیچھے قرآن کہاں تھا؟ تنزیل نشمیہ کہاں جا پیچھے رہی سے۔ سر جی انہو لکتاب عزیز کی طرف۔ بات شروع کہاں سے کتاب ہوئی تھی؟ قرآن کا تذکرہ پچھلی آیات میں کس اسم کے ذریعے آیا تھا نشمیہ؟ الذکر۔ الذکر، یاد جی رکھا کرنا نا پچھلی بار، الذکر، ذکر کی بالکل۔ طرف وہی ہے، اسی کی طرف جا رہے ہیں۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا، سو آجمین منصوب کیوں ہے نشمیہ؟ سر جی یہ قرآنن کی صفت ہے، اس لیے یہ ٹھیک ہے، کیا ترجمہ منصوب ہوا ہے۔ بنت عبید اللہ؟ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا، اور اگر ہم اسے بناتے اجمی قرآن، ٹھیک ہے، اگر ہم اسے بناتے، یعنی وہ جو ذکر ہے کیا قرآن کی صورت میں، کیسا قرآن؟ اجمی، یعنی عربی نہ ہوتا، غیر عربی زبان ہوتا، غیر عربی زبان اجمی کہلاتی ہے۔ اجمی اگر ہم بناتے۔ عائشہ بنت عبد الاول، لقالوا لولا فصلت آیاتو، یہ لام کیا ہے؟ لام جواب واقعہ، قالو کون سا فعل ہے؟ فعل ماضی، فاعل کیا ہے؟ ہم، ویری گڈ، ماشاء اللہ۔ لقالو کیا ترجمہ کریں گی عائشہ؟ تو یقیناً وہ کہتے ہیں۔ تو یقیناً وہ کہتے ہیں، نہیں، جی بریک لگایا کریں نا۔ لقالو، عائشہ پوری بات کا ترجمہ کریں۔ لو جعلناہ قرآنا اعجمیا لقالو، اور اگر ہم اسے بنا دیتے اجمی قرآن تو یقیناً وہ کہتے ہیں۔ اس کو بنگالی میں بھی بول دیں۔ আর যদি আমি ওকে বানাইতাম আজমি কোরআন তো ওনারা বলতেন। ویری گڈ بنت عبید اللہ، آپ فارسی میں بولیں۔ اگر ما انہوں اجمی قرآن
بس اتنی فارسی آتی ہے آپ کو؟ چلے کوئی بات نہیں. نہیں. اچھا چلیں اب ہم تھوڑا لو کو دیکھتے ہیں. ویری گڈ عائشہ، ماشاء اللہ آپ کی مدر ٹنگ ہے، آپ کیا کہہ سکتے ہیں، اچھی تو ہوگی، یقینی بات ہے. ہمارے میری تو پاس مدر. شرط کے لیے لو، ان، اذا اور لما، یہ 4 چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. اب بیچ 7 کے اسٹوڈنٹ ریئیکشن دیں، ہاتھ کھڑا کرنے کے علاوہ کوئی ریئیکشن بنائیں. لو کس لیے ہوتا ہے؟ جی عشرت جبی، لو کس لیے ہوتا ہے؟ ابھی تو آپ نے سن لیا، آپ انگلش کی کلاس میں آئی تھی اچھی طرح سے. نہیں سر، میں بس دیکھنے آئی تھی چلیں کلاس بتائیں تو لو نہیں کس ہوتا لیے ہوتا ہے؟ ہے. لو ایسے شخص کے لیے ہوتا ہے جو واقعی میں نہیں ہوتا ہے. ایسے شرط جو واقعی نہیں ہوئی ہے، یعنی وہ عمل جو ہوا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. سو اللہ جی تعالیٰ سر. نے چونکہ ایسا نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ لو جعلناہ قرآنا عجمین، اگر ایسا ہوتا، چونکہ اللہ کو علم ہے نا، اللہ کا علم تو کامل ہی کامل ہے. اللہ کو تو علم ہے کہ اگر ایسا اللہ کرتا تو پھر یہ تو پھر انسانی فطرت ہے، شیطان ان کو آگے یہ پٹیاں پڑھاتا، یہ کہتے لو جعلناہ قرآنا عجمیا لقالوا، یہ کہتے کیا کہتے؟ لولا فصلت آیات. طٰہٰ یہ لولا کیا ہے؟ جی طٰہٰ. جی سر. سر یہ حرف امتناع ہے. بشرا عدنان، یہ لولا کیا ہے؟ آ رہی ہے. لو شرط اور لا نفی بنانا. لولا، اچھا لو شرط ہے، لا نفی ہے. چلیں ہماری گرامر کے اندر ایک نیا اضافہ ہو گیا. مریم کیا ہے لولا؟ استاد یہ ترغیب دلانے کے لیے نہیں ہے، حرف تحضید جس کو کہتے ہیں. زویا لولا کیا ہے؟ ہاں سر، حرف تخصیص ہے. کیا ہے؟ ہاں، تخصیص کا کام کر رہا ہے. تخصیص کا کام ہو رہا ہے. آپ کو ہاتھ کرنے سے مودی نے منع کیا ہے؟ نہیں. پھر لولا، مس طٰہٰ، یہ لولا آپ نے اس کو امتناعیہ کیسے کہا؟ امتناعیہ کی کیا شرط ہے؟ سر وہ سر نہیں، اب ذہن میں نہیں ہے سر. تو پھر سر اب ایک شے کٹ نہ مارے آپ. ہونے کی، یعنی اگر ایک چیز نہ ہو، یعنی جیسے یہاں پہ نا کہ آیات کو کھول کر کیوں نہ بیان کیا جاتا. لولا امتناعیہ کا کیا مطلب ہے؟ چلے اب آپ اس کو ثابت کریں. سر جی وہ تو غیر تکمیل شدہ شرط کے لیے ہوتا ہے نا. آپ کو اس وقت یہ تینوں ہی یاد نہیں ہے. ٹھیک ہے. جی سر. اب آپ کہیں گی سر کہ مکس ہو گئی استاد جی ہیں. بیچ 7 کے ساتھ تو بڑا معاملہ اچھا جا رہا ہے، ہماری باری آئی تو معاملہ خراب ہو گیا. نہیں سر، اسی طرح لیکن چیزیں اس پکی کی ہوئی ہیں. نشانیاں موجود ہیں. ٹھیک ہے. لولا جی سر. امتناعیہ بھی آئے گا، انہی آیات میں آئے گا، پھر وہاں بتاؤں گا. دیکھیں ٹھیک ہے لولا سر. کے بعد ایک جملہ آ رہا ہے فصلت آیات. فصلت فعل ہے یا اسم ہے میں طٰہٰ؟ سر جی فعل ہے، مجہول فعل ہے. ماضی. فصلت کون سا فعل ہے، ماضی یا مضارع؟ سر جی یہ فعل ماضی ہے. نائب الفاعل کیا ہے؟ آیاتہ. فا صاد لام باب مادہ یہاں کون سے باب سے آ رہا ہے؟ باب تفعیل سے. لولا فصلت آیاتہ کا اس پورے جملے میں کیا مقام ہے؟ سر جی یہ مقولہ بن رہا ہے قالو کے لیے. ویری گڈ، ماشاء اللہ، ایکسیلنٹ. کوئی بات نہیں، جو آپ نے جواب نہیں دیا اس کا کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ بہت کم آتا ہے، بھول جاتا ہے. یاد رکھیں لولا جو امتناعیہ ہوتا ہے، امتناع یعنی کسی بات سے منع کرنا، ایسے ہی ہے نا؟ جی سر. وہ یہ ہے کہ اگر بارش نہ ہوتی تو میں آتا. کیا ہے؟ بارش نہ ہوتی تو میں آتا. اگر بارش نہ ہوتی تو میں آتا. میرے آنے میں کیا چیز مانے ہوئی؟ بارش. بارش.
تو یہ ہوتا ہے امتناعیہ، اور امتناعیہ پورا جملہ شرط جواب شرط کے ساتھ ہوتا ہے، جی سر، جی سر، ٹھیک ہے، اور اس میں کیا ہوتا ہے، مبتدا موجود ہوتا ہے، اچھا خبر ٹھیک ہے نہیں سر، ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جی سر، اور جواب شرط موجود ہوتا ہے. لولا المطر لاتیت، اگر بارش نہ ہوتی تو میں آتا. صحیح ہے. جی یہ جی جو سر، لولا کا میننگ کیوں نہ ہوتا ہے نا، کیوں نہ، لولا جی فصلت آیات، یہ حرف تخصیص کے لیے آتا ہے. جہاں تک مریم نے بات کی ہے، کسی کو یعنی کسی کو کیا کرنے کے لیے، مریم ترغیب دینے کے لیے. ترغیب دینے کے لیے، ٹھیک ہے، کہ اسے یہ کرنا چاہیے تھے. مثال کے طور پہ میں ام طاہا کہتا ہوں کیوں نہ آپ نے مجھے اس سوال کا جواب دیا، اس کا کیا مقصد ہے میرے اس جملے کا مس ام طاہا؟ یہ بھی ترغیب دینے کے لیے ہے ترغیب نا دینے، سر، آپ کو جواب دینا چاہیے موٹیویٹ. تھا، کیوں نہ آپ نے جواب جی دیا. جی اور سر، اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے بعد صرف ایک ہی جملہ موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے سر، اس کا یس مطلب ہوتا ہے لولا کا کیوں نہ. لیکن ٹھیک. مس مریم اس آیت میں ترغیب نہیں، ابھی اللہ کو ترغیب دیں گے کیا؟ نہیں استاد، بالکل یہاں ترغیب نہیں ہے، وہ تخصیص کر رہے ہیں، خاص کر رہے ہیں ایک بات کو، لولا خاص، فصلت ٹھیک ہے. آیات. اوکے، ٹھیک اب ہے مجھے بتائیں متاحا، آیاتہ میں ہو ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ سر، یہ قرآنن کی طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے، اب ترجمہ کر دیں. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آیَاتُهُ. اور اگر ہم اسے بناتے اجمی قرآن تو ضرور وہ کہتے کیوں نہیں اس کی آیات واضح یا کھول کر بیان کی کھول گئی. کر بیان کی گئی، فصلت. اچھا، قرآن یس مجید میں 3 فعل استعمال ہوتے ہیں، فا، صاد، لام. باب تفعیل سے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جی سر، پھر استعمال ہوتا ہے صاد، را، فا، باب تفعیل سے. پھر استعمال ہوتا ہے با، یا، نون، یہ بھی باب تفعیل سے. مریم تینوں کا فعل ماضی مضارع بتائیں. فصل باب تفعیل سے نا، فصل یفصل، صرف یصرف، بین یبین. بینا یبینو. قرآن مجید کی آیات کے حوالے سے قرآن میں یہ 3 فعل استعمال ہوتے ہیں، کہیں فصل آ رہا ہو، کہیں صرفا، کہیں بینا. یاد رکھ لیجئے گا یہ تینوں فعل قرآن مجید میں کیوں استعمال ہوتے ہیں. جہاں پر خبروں کے درمیان فصل ہو. فصل کسے کہتے ہیں مریم؟ فصل کسے کہتے ہیں؟ فاصلہ، فصل یعنی فصل، ٹھیک ہے، جدا الگ جدا جدا. جدا کرنا. جیسے یہ شفا ان ہے نا، یہاں پر یہ فصل ہو رہا ہے، الگ ہو رہا ہے، رک رہی ہے نا بات، اسے فصل کہتے ہیں. جیسے بعیدن ہے آیت کے اینڈ پہ، یہ فصل کہلاتی ہے، ڈسکنیکٹ ہو رہی ہے بات. قرآن مجید میں جو آیات کی بات ہوتی ہے نا، وفصلنا، ہم نے الگ الگ بیان کیا، مطلب یہ ہے بسا اوقات آپ دیکھتے ہیں ایک ہی آیت میں 3-4 باتیں موجود ہوتی ہیں اور تینوں چاروں کا آپس میں لنک نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جی استاد. یعنی اللہ تعالیٰ میں بھی سورج اور چاند کی بات کر رہے ہیں، ساتھ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمندر کی بات کر رہے ہوتے ہیں. اب چاند اور سورج کا سمندر سے کوئی لنک ہے؟ ٹھیک ہے. سورج کا رات سے کوئی لنک ہے؟ نہیں ہے. اسے کہتے ہیں تفصیل سے، یعنی تفصیل ہمارے اردو والی تفصیل سے مراد یعنی الگ الگ کر کے فصل بفصل بیان کرنا، کہ ٹاپک مکس نہیں ہو رہا، ہر الگ الگ کر کے جدا جدا کر دینا، چیزوں کو جدا جدا کر کے واضح. اچھا، صرف یصرف کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی ٹاپک کو ڈیفرنٹ انداز میں پیش کرنا. کیا ہوتا ہے مریم؟ ایک ہی ٹاپک کو ڈفرنٹ انداز میں بیان کرنا. جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ روز آخرت میں جو دوبارہ زندہ ہونے کا کانسیپٹ ہے اس کو ڈفرنٹ انداز میں بیان فرماتے ہیں، ڈفرنٹ مثالوں کے ذریعے، ڈفرنٹ انداز کے ذریعے. یہ کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہو. صرف یصرف، تصریفاً، پھیرنا، گھما کر ایک ہی ٹاپک کو گھمانا ڈفرنٹ انداز میں، تاکہ کوئی تو سمجھ آئے گی بات. بینا یبین کیا ہوتا ہے؟ ایک موضوع پہ کو واضح کرنا. کیا ہوتا ہے؟ ایک موضوع کو واضح کرنا. اب فرق کلیئر ہوا آپ لوگوں کو؟ فصلہ، صرفہ اور بینا.
جی سر. تو قرآن مجید میں یہ تینوں ہی افعال آیات کے لیے استعمال ہوتے ہیں. کبھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کیوں استعمال ہوتے ہیں، بات تو ایک ہی ہے ساری. تو یہ اس لیے قرآن مجید میں ان تینوں کا استعمال موجود ہے. چلیں آگے چلتے ہیں. اعجمی و عربی استفہامیہ ہے. اعجمی، یہ علماء کا کہنا ہے کہ مبتدا کی خبر، مبتدا محذوف کی خبر ہے. یعنی یہاں پر ہوا پاسبل ہے، اللہ عالم بالصواب، محذوف ہو سکتا ہے جو قرآن کی طرف جا رہا ہے. یعنی یہ دوسرا مقولہ ہے. یہ کون سا مقولہ ہے مریم؟ دوسرا مقولہ ہے. دوسرا مقولہ ہے. یعنی لقالوا لولا فصلت آیات، اور کیا کہتے اعجمی، یعنی القرآن اعجمی، کیا قرآن اجمی ہے، وہو عربی، اور نبی کون ہے؟ عربی ہے. یہ تو کوئی جوڑ ہی نہیں بن رہا. یعنی مزید وہ پھر یہ بات بھی کہتے کہ یہ کیا بات ہوئی، پہلی بات لولا فصلت آیات، اس کی آیات الگ الگ کر کے بیان کیوں نہیں ہو رہی ہیں. اعجمی، یعنی قرآن اجمی ہے، وہو عربی، اور وہ عربی ہیں. تو یہ عربی اجمی کا آپس میں جوڑ کیسے ہوا؟ صاحب ذرا غیر منطقی بات ہے نا، کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک نبوت کا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنا پیغام ہے، پیغام رسالت، وہ جس پر نازل کیا ہے وہ ہمیشہ اہل زبان ہوا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جہاں اللہ کی کتاب کوئی نازل ہو رہی ہو، نبوت، وہ نبی انہی میں سے ہوئے ہیں، انہی کی زبان والوں میں سے. لیکن عربی زبان کو ایک خاص اللہ تعالیٰ نے اہمیت دی ہے، اور عربی زبان تمام زبانوں میں واحد زبان ہے جس کا سیکھنا آسان ہے. لوگوں کو مشکل لگتی ہے ورنہ مشکل ہے نہیں. ہاں خوبصورت ہے، ٹیکنیکل بہت زیادہ ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن اس کی وہ ٹیکنیکلٹی میں ہی مزہ ہے سارا. اوکے ماشاءاللہ آپ اچھا کر رہے ہیں. بشرا آپ کو کیا ہوا ہے، بھول گئی لولا؟ جی استاد، مجھے اچانک سوال اچھا سے آج یاد آپ نے نہیں اب آ کرنا کیا ہے، سب نے دیکھیں کبھی بھی کسی چیز میں پکا ہونا تو یہ کام کرنا پڑتا ہے ہمیں. ابھی جو میں کہنے لگا ہوں کیا آپ لوگ کریں گے؟ جی ضرور. یس سر. قرآن مجید کی اپلیکیشن میں لولا ڈالیے گا. لولا کی گنی چنی آیات ہیں، وہاں خود فرق کیجئے گا. دیکھیں سب کام میں نہیں کروا سکتا آپ کو، جب تک آپ خود اپنے ذہنوں کو پش نہیں کریں گے. نشانیاں بتا دیں آپ کو کہ لولا کے بعد اگر اسم آ رہا ہے تو وہ لولا امتناعیہ ہوتا ہے، یعنی اس چیز نے کسی عمل کے ہونے کو روک دیا. اور لولا جس کے بعد صرف ایک ہی جملہ ہو، اس میں عطف ہو سکتا ہے لیکن ایک ہی جملہ ہو، تو وہ لولا غیر امتناعیہ ہوتا ہے، اس کو تخصیص یا تحریز کا کام کیا جاتا ہے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کہاں تحریز ہو رہی ہے، کہاں یعنی بیسیکلی موٹیویٹ کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی کہا ہوگا اپنی طرف سے تو وہ موٹیویشن ہوگی کہ لولا، کیوں نہ تم نے یہ کیا. جیسے سورہ وہ نور کی آیات ہے نا کہ کیوں نہ تم لوگوں میں سے تھے لوگ جو گواہی دیتے، جو خاموش رہتے. جب وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان لگایا تھا تو وہاں اللہ تعالیٰ نے لولا استعمال فرمایا. وہ کیا ہے؟ تحریز ہے. لوگوں کو موٹیویٹ کیا اللہ نے کہ تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا، کیوں نہ تم نے یہ کہا. اس طرح سے جب تک آپ یہ کام خود سے نہیں کریں گے آپ کو بھولتی رہیں گی چیزیں. تو مجھے امید ہے آپ یہ کریں گے، اور ہو سکے تو آپ ایک دو آیات ایگزامپلس کے ساتھ، تھوڑا محنت کرنے میں کیا حرج ہے. کون سا میں آپ سے کاپیاں لکھوا رہا ہوں جس کے ورب کالے ہو جائیں گے. ٹائپ کریں، کاپی کریں وہاں سے آیت ترجمہ، 4 جملے اردو میں نہیں تو رومن انگلش میں لکھ دیں، انگلش میں لکھ دیں، کچھ بھی کر کے. آگے چلتے ہیں. حاجرہ آئیے. جی سر. اوکے ام سدرا. جی حاجرہ، کل کون سا فعل ہے؟ یہ فعل امر ہے. بشرا بنت عدنان، اب یہ ہوا سے لے کر اینڈ جی تک مقولہ ہے. ہوا کیا ہے جملے میں؟ جی یہ مبتدا ہے. مبتدا ہے. یہ کس طرف جا رہا ہے، عربی، اجمی یا قرآن؟ جی قرآن کی طرف. دیکھیں یہ کون سے قرآن، اس کی طرف نہیں جا رہا. اصل میں یہ کیا ہے، یہ اللہ کا جو ہوا فاعل ہے نا اس کی طرف جا رہا ہے. یہ تو قرآن اجمی ہو گیا نا. جی یہ جو یہاں تھی نا فصلت جی آیاتہ، یہ تو اس طرف جا رہی تھی، مرکب توصیفی اجمی قرآن، ٹھیک ہے. لیکن یاد رہے اب یہ والی ادھر نہیں بھیج دینی. اب وہ جو پہلا یہ کون سا ہے،
اصل قرآن کہاں تذکرہ ہو رہا ہے؟ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَمِيًّا. اس آیت میں اصل قرآن کون سی ہے؟ ہو ہے یا قرآن ہے؟ بشرا یہ ہو ہے جو ذکر ہے کی طرف جو جا رہا ضمیر پیچھے ہے. جی ذکر کی طرف جا ذکر رہی کی ہے. تو اب ہم جی کیا کہیں گے؟ یہ جو ہوا ضمیر ہے یہ جعلناہ میں جو ہو مفعول ہے اس کی طرف ہے کہ ہوا للذین آمنوا ہدی و شفاء. اصل تو وہی تھا. اوکے تو مجھے جی بتائیے حاجرہ، ہوا مبتدا ہو گیا تو خبر کیا ہے جملے میں؟ ہدن خبر نمبر 1 و شفاء خبر نمبر 2. ویری گڈ، ماشاء اللہ، بہت خوب. یہ دو خبریں ہیں. تو مجھے بتائیے بشرا، للذین آمنوا جملے میں کیا ہوا؟ یہ متعلق خبر. ویری گڈ، تقدیم کیا گیا تاکید کے لیے. ام سدرا، للذین آمنوا، جی آمنوا کون سا فعل ہے؟ آمنو فعل ماضی ہے سر، فاعل کیا ہے؟ بابی فعال سے ہم. ہم فاعل ہے. گڈ، کس کی طرف راجع ہے؟ کل ہوا الذین ہدی و شفاء. الذین کی طرف سر. گڈ، کیا ترجمہ ہوا بشرا؟ قل هو للذین آمنوا ہدی و شفاء. جی آپ فرما دیجئے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے. نہیں، جو ایمان نہیں، آپ خبر فرما پہلے دیجئے. رکھیں. دیکھیں، آپ دیکھیں خبر پہلے ذہن میں رکھیں. خبر دیکھیں کیا ہے؟ جی وہ ہدایت اور شفا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے. ہاں جی، اب تھوڑی ہم تاکیدی بات کر لیں گے کہ وہ انہی لوگوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے جو ایمان لائے. ہدایت. بیسیکلی جی الذین آمنوا مقدم کیا گیا تاکید کے لیے کہ اصل میں وہ قرآن کس کے لیے شفا اور ہدایت ہے؟ جو ایمان لائے ہیں. جو ایمان لائے. اچھا، ہدن سے کیا مراد ہے عائشہ بنت اول؟ کیا ہدایت سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ ہدایت استاد جی نہیں بول پائیں. کوئی بات نہیں، نہیں پتا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. انسان گمراہی میں ہوتا ہے. دلالت کس کو کہتے ہیں عائشہ؟ گمراہی کسے کہتے ہیں؟ گمراہی کو. ہاں، گمراہی کو. گمراہی کو گمراہی کہتے ہیں، مجھے بھی معلوم ہے. گمراہی کیا ہوتی ہے آپ کی نظر میں؟ کیا ہے گمراہی؟ جو دین سے بے خبر ہو. کس سے بے خبر ہو؟ دین سے بے خبر ہو، ہر دین سے چیز بے کو خبر نہ اسے گمراہ سوچتا کہتے ہیں. ہو. جی سب سے بڑی جو گمراہی کیا ہے؟ سب سے بڑی گمراہی حق سے بے خبر ہو، جو حق کو نہیں پہچانتا ہو، حق کو نہیں جانتا ہو، نہیں اس حق مانتا کا ہو. نام بھی تو لینا. رب کی کلام کو، رب کے حکم کو. سب سے پہلے رب کو نہ پہچان. سب سے بڑی گمراہی یہ ہے کہ اللہ کا منکر ہو، کہ رب کو ہی نہیں مانتا کہ رب ہے یا نہیں ہے. باقی گمراہیاں تو آگے دیکھی جائیں گی نا کون کون سی ہے. سب سے بڑی گمراہی کیا ہے؟ اللہ کا ہی انکار، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک، شریک کرنا، یہ سب سے بڑی گمراہی ہے. اچھا، تو قرآن ہدایت کیسے ہے گمراہی کے لیے عائشہ؟ کیونکہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، رب کے کلام ہے. آپ کسی کو ثابت کریں کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، کیسے؟ کوئی بات نہیں، بولیں عائشہ. چلیں بشرا آپ بتائیے قرآن کیسے ہدایت کی کتاب ہے، کیسے ثابت کریں گی؟ قرآن کیا جی کرتا ہے؟ اس میں حق اور باطل میں فرق بتایا گیا ہے، کیا کرنا ہے اور کیا ون نہیں لائن کرنا. آپ بتانا چاہیں تو کیا بتائیں گی؟ قرآن کیا کرتا ہے؟ ایسا نہیں ہو اللہ کے سکتا کہ جو احکام میرے کو دماغ بتاتا میں ہے. آپ لوگوں کے دماغ میں بھی آ جائے. یہ ضروری نہیں ہے، ممکن نہیں ہے. ایسا نہیں ہوتا کیونکہ یہ کوئی بک لکھی ہوئی بات تو نہیں ہے. تو اپنے اپنے انداز ہے کرنے کے. آپ اپنے انداز میں کچھ بھی سوچ لیں کہ قرآن یہ ایک کام کر رہا ہے. اللہ کا حکم ہے، بے شک اللہ قرآن کے سارا حکم اللہ کو کا واضح حکم ہے. کرتا ہے. مریم اس وقت قرآن جی کیا کام کر رہا ہے؟ وہ یہ ہدایت کیسے ہے؟ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى. استاد کیونکہ گمراہ جو ہو چکا ہوتا ہے نا، راستے سے بھٹک رہا ٹھیک ہے، ہے، یہ قرآن جو ہے وہ اس کو کھینچ کے راہ راست کی طرف لے کے آنے والی ویری کتاب ہے. گڈ، ویری گڈ مریم. دیکھا، سنا آپ نے عائشہ؟ جی بشرا، قرآن کیا کرتا جی ہے؟ ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے. جی ٹھیک ہے عائشہ؟ جی قرآن بھٹکے ہوئے کو کیا کرتا ہے؟
اللہ سے جوڑتا ہے. جب آپ قرآن کی آیات پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہمارا رابطہ قائم ہونے کی کوشش کرتا ہے نا, جو تھوڑا کمزور ہوتا ہے یا ٹوٹ رہا ہوتا ہے, تو اس جی میں جوڑ پیدا ہونے لگتا ہے. اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا, جس کا جب دل کالے ہو جائیں, دل پر زنگ لگ جائے, تو کیا کرنا چاہیے؟ نمازیں پڑھنی چاہیے یا قرآن پڑھنا چاہیے یا ذکر کرنا چاہیے؟ عائشہ, ذکر کرنا چاہیے, اللہ کا قرآن مریم کیا پڑھنا کرنا چاہیے. چاہیے؟ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کثرت تلاوت کیا کرنا. پھر یعنی دل پر زنگ لگے تو زنگ کیسے اترے گا؟ سبحان اللہ, صحابہ بھی عجیب لوگ تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ دلوں پر زنگ لگتا ہے, کمال تھے صحابہ. انہوں نے یہ نہیں کہا کیسے لگتا ہے, کون سے رنگ کا ہوتا ہے, اس کا فارمولا کیا ہے. انہوں نے سیدھا پوچھا وہ زنگ کیسے اترے گا. آج کل کی دو قوم کو یہ بات کرتے ہیں تو پھر پتہ نہیں, یہ تو پوری ناسا پہنچ جاتے پوچھنے کہ یہ دل کو زنگ کیسے لگتا ہے. وہ صحابہ ہی تھے, وہ ڈائریکٹ وہ بات پوچھتے تھے جس کا تعلق عمل سے ہوتا تھا, فضول باتیں نہیں کرتے تھے. آج لوگ سوال کرتے ہیں علماء سے تو فضول زیادہ کرتے ہیں, کام کی بات کم ہوتی ہے اس میں. علماء کو جو سوال کیے جاتے ہیں آپ ان کو سن لیں, اس سے لوگوں کے لیول پتہ چل جائے گا کہ لوگ کتنا کا آخرت کے فکر مند ہے, کتنی ان کی دلچسپی ہے اپنے آپ کی اعمال کی درستگی اور اپنے حالات کی درستگی. وہ پتہ نہیں عجیب عجیب قسم کے سوالات کہ سننے والا کہتا ہے یار اے میرے لب جائے بندہ کتھے ہے, ایسے سوال کرتے ہیں. بہرحال تو بات یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے جوڑتا ہے. ہمارے دل پر جب زنگ لگ جائے, اب ہوتا یہ ہے کہ بعض یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ دل پہ زنگ لگ گیا, قرآن پڑھنے کو دل نہیں کرتا. یہی تو کرنا ہے نا, بیمار ہو گیا نا دل. کیوں جی مس مریم, جب دل بیمار ہوتا ہے بائی پاس کرنا پڑتا ہے نا اس کا تکلیف دہ عمل. تو پھر کیا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا امت کو قرآن کی تلاوت کی کثرت کرنی. دل نہیں کرے گا, نہیں تھک جائے گا, تھکاوٹ ہوگی. جسٹ پش یور سیلف, انشاءاللہ یو ول سی دا ریزلٹس, آپ کو نتیجہ ملے گا. لیکن پش تو کرنا, جب دل ہو ہی کالا گیا تو قرآن میں کیسے لگے گا؟ ہاں ابھی تھوڑا زبان بھی موٹی ہوگی, تھکاوٹ بھی ہوگی, ہو سکتا ہے سر درد بھی شروع ہو جائے, ممکن ہے, کیونکہ اتنے عرصے بعد جو پڑھنے لگے ہیں. لیکن تھوڑا ٹائم لگے گا, لیکن پھر یہ آپ کے دل کو اثر کرنے لگے گا. پھر وہ لوگ جو ہمت ہار کے چھوڑ دیتے ہیں, وہی بات ہے نا کہ بیمار ہو گیا, اب علاج کے لیے اگر دوائی نہیں کھائیں گے تو پھر بیماری بڑھتی جائے گی. آخر بیماری کو دور کرنے کے لیے ہمت تو کرنی پڑتی ہے. سو شفا ہے. کیا مطلب ہے شفا ہے ام سدرا؟ قرآن شفا ہے. سر دلوں کے لیے شفا ہے. دل میں جو بھی ہمارے برائیاں ہوتی ہیں, کسی کے لیے کچھ غلط خیالات ہوتے ہیں, وہ ہدایت کی طرف ہدایت. دیکھیں اللہ تعالیٰ فرمانے ہوا للذین آمنوا ہدن, وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ان کے لیے رہنمائی ہے, ہدایت ہے, ہدایت کا ذریعہ ہے. سو اس ہدایت میں یہ ساری چیزیں آ نہیں جاتی ہیں, دلوں کی بیماریاں اور یہ وہ. تو پھر سر جسمانی بیماریاں بھی جیسے بالکل, دور ہوتی ہیں, اس سے ہم جسمانی کچھ بیماریاں. کون اس چیز کا انکار کر سکتا ہے کہ قرآن یہ بعض لوگ نا معنی سے کھیلنے لگتے ہیں, نہیں 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 جی یہ دلوں کی, او اللہ کے بندے, ہدن میں دلوں کی بیماریاں موجود ہیں. کس نے تمہیں کہہ دی یہ بات؟ ہدن دلالت گمراہی کی مخالفت میں ہے. گمراہی کیا ہے؟ دلوں کی بیماریاں گمراہی تو ہیں. اور ہدن جب آتا ہے ہدایت کے لیے ہے, رہنمائی کے لیے ہے, تو دلوں کی بیماریوں کا علاج تو آٹومیٹکلی شروع ہو گیا. یعنی جو آدمی ہدایت بھی پالے گا تو کیا مطلب, ابھی دل کی بیماری رہ جائے گی, اس میں ختم ہو جائے گی سب, فنش. وہ شفاء, اب شفاء لما فی الصدور جو دوسری جگہ آیا ہے وہاں واضح کیا گیا ہے لما فی الصدور. وہاں پر ہم کہیں گے کہ دلوں کی جو بیماریاں ہیں, چونکہ وہاں الگ بات ہے, ٹاپک کو فی الصدور کی طرف کنیکٹ کیا گیا کہ اس کا مطلب خاص طور پر فوکس کیا گیا ہے. یہاں یہ بات نہیں کی گئی ہے هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء. اب ہم اس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں کہ دلوں کی بیماریاں بھی, لیکن چونکہ ہدن موجود ہے تو سب کچھ کور کر رہا ہے. ابن عثیمین یہی رحمۃ اللہ علیہ اسی طرح کی بات فرماتے ہیں. پھر شفاء, اب بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی قرآن پڑھنے کے لیے لٹکانے کے لیے تھوڑی ہے. نہیں, لٹکانے کی بات تو ہم بھی نہیں کرتے, لیکن شفا کا ذریعہ ضرور ہے. سورہ فاتحہ والا واقعہ یاد ہے مس مریم, یا کسی کو آپ میں سے جو ان میوٹ ہیں؟ وہ سر جی, وہ جو ایک راستے سے کچھ صحابی آ رہے تھے تو ایک سردار کو سانپ نے کاٹ لیا تھا.
گڈ تو انہوں نے سورۃ ماشاءاللہ، الفاتحہ کا دم کیا تھا ویری گڈ. تو پھر کیا ہوا تھا؟ تو وہ ٹھیک ہو گئے تھے. تو تو جب وہ صحابی نے انہوں نے شرط کیا رکھی تھی؟ انہوں نے ان سے کچھ ہدیہ مانگا تھا، شاید بکریاں کیوں جی مانگی مس تھی. ابھی مریم، آپ بڑی کتابیں پڑھتی ہیں، کیا انہوں نے رکھی تھی شرط؟ جی استاد یہی بکریاں مانگی تھی جس کی بکریاں عوض مانگی تھیں، تو اور کیا نبی صلی ہوا اللہ تھا علیہ وسلم پھر؟ تو پھر وہ شفا ہو گئے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس میں سے حصہ لیا تھا بکری حصہ کا. لیا تھا. جی یہ ساری سٹوری کیا سبق دیتی ہے؟ اللہ کہ قرآن کے اوپر مکمل یقین سے انہوں نے اس اسپیسیفک سام کی وہ بیماری تک سردار وہ مسلمان تھا یا کافر تھا؟ یہ نہیں مجھے یاد کافر آ تھا. رہا. غور کریں، کافر تھا. کافر تھا. یہی سے اب اس کا مطلب یہاں سے کیا ثابت ہوا؟ اگر کافر یہ یقین رکھتا ہے کہ مسلمانوں کے قرآن پڑھنے سے مجھے شفا حاصل ہوگی، تو اگر وہ آ کر کہتا ہے کہ بھائی میرے بچے پہ دم کر دیں، تو مس مریم کیا کرنا چاہیے؟ اس کے یقین کی بیسس پہ تو کریں پھر کریں کریں بھائی. گے. علماء کہتے ہیں یہ دم مسلمانوں پہ کیے گئے دم سے زیادہ بڑا دم ہو جائے گا. کیا پتا اس کو ایمان بھی مل جائے، ان کی دولت آ جائے. اللہ اکبر. کیا پتا وہ حیران ہو جائے، یار مسلمانوں کی جو کتاب ہے اس سے تو میں شفا یاب ہو گیا ہوں. تو اللہ کے کلام میں بڑا اثر ہے. تو اب اس واقعے سے بڑے سبق نکلے ہیں. تو خیر کافر بھی آ کے اگر دم کی بات کرے. اچھا اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم قرآن پورا پڑھ کے پھونک لیں، ہم ٹھیک کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ کیوں جی حاجرہ رفیق، کیا مسئلہ ہے؟ ہم کیوں نہیں ٹھیک ہوتے ہیں؟ سر یقین کی بات ہوتی ہے، جتنا زیادہ یقین کامل ہوگا اتنا ہی اثر ہوگا. جی بشرا، آپ کیا کہتی ہیں؟ کیا مسئلہ ہے یہ کہ ہم صورتیں پڑھ پڑھ کے پھونک لیتے، ساڑھا درد نہیں رکتا؟ جی استاد، یقین ہے اور ایک اعمال میں ویری گڈ. دونوں چیزوں کا مجموعہ ہے حاجرہ، ٹھیک ہے. جی یقین کے ساتھ ساتھ ہمارے اعمال اس درجے کے نہیں ہے نا. مسئلہ سارا ادھر پھنس گیا آ کر. وہ ہماری زبان میں جو برکت آنی ہے، اس سے جو تاثیر نکلنی ہے، وہ اس کا سبب ہمارے اعمال ہوں گے. اور یہ یقین بھی انہی کی بنیاد پہ بنے گا. جتنے ہمارے اعمال میں خدا نہ خواستہ خرابی اور گڑبڑ رہے گی نا، تو ہمارا یقین بھی اس لیول کا نہیں ہوگا، نہ ہی ہماری زبان وہ شفا والا کام کرے گی. معذرت چاہ رہا ہوں، یہاں تھوڑی یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ شفا والا. اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سی آیات یا صورتیں ہیں جن سے شفا والا کام لینا ہے؟ یاد رہے پہلی تو ایک ہی صورت ہے، سورۃ الفاتحہ، جو صحابی نے کر دی. اچھا ایک اور سوال مس مریم آپ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریوں میں سے حصہ کیوں لیا؟ انعام کے طور پہ تھا مجھے میرا نہیں، آپ نے یہ لائک حصہ ان میں سے کیوں لیا؟ پتہ کیوں لیا تھا؟ علماء نے اس کی ایکسپلینیشن دی. وہ اس لیے لیا تھا تاکہ کوئی ڈاؤٹ میں نہ رہ جائے کہ یہ حرام ہے یا حلال ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنے پر اکتفا نہیں کیا صرف، بلکہ اس میں سے حصہ لے کے لوگوں کو تسلی دے دی کہ بھئی فکر نہ کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. تو آج اگر کوئی عالم دین رقیہ کر کے سوال آپ سے مانگ لے تو اسے آپ کیا کہیں گے؟ دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ ظاہری بات ہے دیں گے، دلیل ثابت ڈاکٹر ہے. نو دیں دے ہو مولوی نو دیں دے کی مسئلہ ہے. لیکن استاد بہت سارے لوگ اجتناب کرتے ہیں، وہ کوشچن بڑا اٹھاتے ہیں اس لحاظ سے کہ ان عقل کو کیوں ہم. عقل تک کاٹا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، ڈاکٹر کو دیتے نہیں تکلیف ہوتی، مولوی نہیں ہوتی بیچارہ بات. مانگ لے تو تکلیف ہوتی ہے. یہ حدیث یاد رکھ لینی چاہیے سب کو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے میں سے حصہ لے کر یہ ثابت کر دیا کہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ریلیکس. اگر آپ نہ لیتے تو ہو سکتا ہے صحابہ کا ڈاؤٹ میں رہتے، صرف آپ کے کہنے کے اوپر ہو سکتا ہے صحابہ اوائڈ کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کر ثابت کر دیا کہ فکر نہ کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے عمل. لیکن وہ جو عمل کر رہا ہے نا رقیہ، وہ اس نیت سے نہ کرے، یعنی وہ اس کو بزنس نہ بنائے. ہاں کبھی کوئی آ کے کہے کہ یہ دم کر دیں، آپ بڑے نیک آدمی ہیں، کہے کہ ٹھیک ہے میں کر دیتا ہوں، لیکن خیر لوگ اوائڈ کرتے ہیں. صحیح ہے نا، اگر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو پھر اوائڈ کرنا چاہیے. تو یہ بڑا کرٹیکل معاملہ ہو جاتا ہے. خیر اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہماری رہنمائی فرمائے. ہاں بات آ رہی تھی کہ کون سی آیات یا صورتیں ہیں جو تلاوت کر کے دم کرنا ہے. یاد رہے رقیہ جو ہوتا ہے نا، دم کرنا، پہلے تو صرف انہی آیات پر آپ اعتماد، بھروسہ اور پریکٹس میں رکھیں
جو رقیہ کی کتابوں میں آ چکی ہیں، جو سنت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے ثابت ہیں، احادیث میں موجود ہیں، جن کا تذکرہ کیا جا چکا. ٹھیک ہے، البتہ اس کے علاوہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں. لیکن وہ کیا ہوتا ہے، بعض لوگ یہ بھی علماء پہ اعتراض کر دیتے ہیں نا، کوئی عالم آپ کو کہہ دے کہ یار سورۃ الناس پڑھ کے کوئی اور سورۃ الزلزال پڑھ کے تم دعا کرو گے نا، تمہاری تکلیف دور ہو جائے گی. ہم اس آدمی کو کیا کہتے ہیں، مس مریم آج کل کے لوگ، کون سی حدیث میں ہے، کون سی حدیث میں ہے؟ اللہ کے بندے ہر چیز حدیث میں نہیں ہے، یہ تجربہ ہوتا ہے. ایک عالم دین ہے یا ایک نیک آدمی ہے، اس نے ایک سورت کو اس اعتماد سے پڑھا کہ بس یا اللہ مجھے شفا دے دے، تو وہ اس کو شفا حاصل ہو گئی. اس نے پکڑ لی کہ بس یہ سورت اس میں ہے، تو اب وہ جا کے لوگوں کو یہی بتائے گا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہ تجربہ ہے، ہر آدمی کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے. لیکن کوئی نیک آدمی جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ بہت نیک ہے، وہ اگر آپ کو کوئی آیت مشورہ دے نا تو اس پہ چڑھنا دوڑا کریں. یہ باب بہت کھلا ہوا ہے، یہ چیپٹر اوپن ہے. یہ جو لوگ اذکار بتاتے ہیں نا 313 بار، 1500 بار، 500 بار، لوگ ان کے اوپر بھی چڑھ دوڑتے ہیں کہ یہ جی کہاں کون سی حدیث میں. او بھائی، یہ وہ باب ہے دین کا جو مفتوح ہے کہلاتا. یہ مفتوح ہے، کھلا ہوا ہے. یہ بزرگوں کی پریکٹس پر ہے، جو انہوں نے تجربہ کیا ہے، جو انہوں نے حاصل کیا، وہ شیئر کر دیتے ہیں. اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس کو ایکسیپٹ کرنے میں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، رحم فرمائے. وہ جو اذکار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں فکس آئے ہیں، ان کو ہم فکس لے کر چلیں گے. یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے، هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء. تو یہ ہمارے لیے رہنمائی بھی ہے، اور ہمارے لیے جسمانی اور روحانی دونوں بیماریوں کا اس میں علاج موجود ہے. آگے چلتے ہیں. ماشاءاللہ آپ سب کی یادداشت اچھی ہے. جی حاجرہ. استاد جی، جی میرے ساتھ 4 بہن ہیں ابھی ہاسپٹل میں. میں ان کو بتائی تھی کہ میرے استاد جی اس آیت کو مزید کھول کے بتائیں گے، پھر آپ لوگ سننا. بہت شکریہ آپ کی. میں ان لوگوں کو بتا رہی تھی قرآن ہدایت اور شفا کی کتاب ہے، لیکن میں آپ کی اتنا بول نہیں پائی، اور نہیں یہ تو آپ لوگ بھی بولا سن کریں نا. میرے ساتھ، چلیں یہ آگے لوگ بھی چلتے سن. ہیں. جزاک اللہ خیر. اوکے، سو آئیے شازیہ خان، شیخ عارفہ. جی سر. جی شیخ عارفہ، آپ کی تو آواز ذرا خیال کیجیے گا بیک گراؤنڈ پہ. ٹھیک ہے، فوزیہ آئیے. جی سر. فوزیہ بنت صدیق، مجھے یہ بتائیے، والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر، الذین مبتدا ہے یا خبر ہے؟ سر مبتدا ہے. اس کا صلہ کیا ہے؟ لا یؤمنون فی آذانہم. اچھا مجھے ایک بات بتائیں بس فوزیہ، سر لا یؤمنون فی آذانہم یہ بھلا جملہ بن سکتا ہے؟ لا یؤمنون تو جو ہے آپ نے وہ فی صلہ بنے آذانہم کو کیوں اس میں داخل کیا؟ بائی مسٹیک کو پڑھ دیا، وہ تو آگے بنے گا. جو یہ امپورٹنٹ ہے. میں نے آپ سے بلا وجہ سے یہ نہیں کہا تھا کہ مبتدا بتائیں، تو میں اگلی کچھ بات پوچھنے والا تھا نا. تو یہ بات یہاں رک رہی ہے. ٹھیک ہے. شازیہ خان، خبر کیا ہے جملے کی؟ فی آذانہم وقر. ویری گڈ، ماشاءاللہ. یہ خبر ہے الذین کی. گڈ. سو مجھے یہ بتائیں فوزیہ، فی آذانہم وقر، وقر کیا ہے جملے میں؟ سر وقر فی آذانہم جو یہ خبر بنا تھا نا، تو وقر مبتدا مؤخر ہو جائے گا اس کا. ویری گڈ، ماشاءاللہ. مبتدا مؤخر ہو گیا. فی آذانہم کیا ہوگا جملے میں فوزیہ؟ فی آذانہم یہ متعلق کر دیں گے سر جار مجرور کو. دیکھیں آپ وقرن کو مبتدا مؤخر کیوں کہا ہے آپ نے؟ اچھا سر یہ خبر گڑبڑ کر رہی ہیں. سر میری آواز آ رہی ہے؟ اب آ رہی ہے. سر یہ مبتدا اور خبر مل کر متعلق بنیں گے، یہ بول رہی تھی میں. ٹھیک ہے. یہ وقرن مبتدا مؤخر ہے، فی اذانہم خبر مقدم ہے، اور جی یہ پورا جملہ خبر الذین ہے. پورا جملہ
اوکے سو شازیہ خان یؤمنون کا فائل کیا ہے؟ ہم ہم. لا کون سا نفی یا نہیں؟ لا سمپل نفی. لا نفی ہے. کیا ترجمہ ہوا شازیہ خان؟ والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر. اور وہ لوگ جو نہیں ایمان لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے. ان کے کانوں میں بوجھ ہے. اس کانوں کے بوجھ سے کیا ہوتا ہے مس شازیہ؟ کانوں کے بوجھ کی وجہ سے وہ صحیح جو سچی بات ہے وہ سننا مشکل ہے ان کے لیے. وہ ان کے جب لیے بھی وہ سننا مشکل ہے تو نتیجتاً وہ ہدایت اور شفا دونوں سے محروم رہتے ہیں. جی. والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر. شازیہ اگلا جملہ پڑھیں. وَهُوَ عَلَيْهِمْ آمَن. اوکے ہوا کیا ہے اور امن کیا ہے جملے میں؟ اما. ہوا مبتدا، اما خبر، علیہم متعلق خبر. ٹھیک ہے. حال واو حالیہ کے ساتھ اور یہ حال ہے ان کا. ٹھیک ہے سو کیا ترجمہ ہوا اس کا؟ اور وہ یعنی کہ قرآن ان پر اندھاپا ہے، یعنی کیا مطلب اس ہوا سے اس کا؟ قرآن ان پر اندھا پن ہے. اندھاپن ہے یعنی کہ وہ اس کو سمجھ نہیں سک رہے، ان کے دل اندھا ہے قرآن کی لیے. یعنی قرآن ان کو سمجھ نہیں آئے گا. جی آنکھیں سے تو ان کے دیکھ لیے رہے ہیں اندھا پن ہے. ان لیکن کی سمجھ میں باتیں نہیں آنے والی قرآن کی. دیکھ لیں جو آدمی کانوں میں جس کے سکل ہو جائے والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر، اب اس کے سامنے آپ جو مرضی پڑھتے جائیں تو اس کو کیا سمجھ آئے گا؟ اس کو کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا. اور آج دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب پر رحم فرمائے، مسلمانوں بھی میں ایسے لوگ ہیں جن کو قرآن کی بات سیدھی سیدھی بھی سمجھ نہیں آتی. کیوں؟ بس کہیں دل میں گڑبڑ ہے. اوکے آگے شازیہ بنت صابر آئیے. السلام علیکم سر. علیہ السلام. اولئک ینادون من مکان بعید، خبر کیا ہے جملے میں؟ ینادون. کیا ہے؟ سر ینادون. اکیلی ینادون ہے بس؟ سر من مکان بعید متعلقی خبر بن جائے گا. تھوڑی آواز تو بڑھائیں سسٹر. جی سر من مکان بعید متعلقی خبر بنے گا. اچھا من مکان بعید متعلق خبر بنے گا. اوکے سر تو یہ اولئک ینادون مبتدا، من مکان بعید پھر ینادون خبر. مکمل خبر. ینادون کون سا فعل ہے؟ ماضی، مضارع یا کچھ اور؟ سر مضارع. مضارع کیسا مضارع ہے؟ معروف، مجہول، مجزوم، منصوب؟ سر معروف. کون سا؟ معروف. کرتے ہیں. اولئک کا مبتدا ہے، ینادون فعل مضارع مجہول ہے، نائب الفاعل ہم ہے، نادا ینادی باب مفعلہ میں سے ہے، من مکان بعید متعلق فعل ہے، مکان بعید مرکب توصیفی ہے. یعنی وہ گویا کہ ایسے ہیں اولئک ینادون من مکان بعید. یہ عربی کا ایک انداز ہے کہ جس کو کوئی بات یعنی آپ سمجھا رہے ہیں اور وہ نہیں سمجھ رہا تو گویا کہ ایسے کہ آپ دور سے اس کو پکار رہے ہیں کہ اس کے کانوں میں لگتا ہے آواز ہی نہیں جائے بھلے آپ کے سامنے کھڑا ہے. تو یہ ایک انداز دکھایا گیا ہے اولئک ینادون من مکان بعید، کہ وہ دور کی جگہ سے ان کو پکارا جا رہا ہے، ان کو ندا لگائی جا رہی ہے. ہوا علیہم اما، یعنی قرآن ان کے لیے ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے آپ کسی قریب بیٹھے آدمی کو دور سے پکار رہے ہیں، اس کو کچھ سنائی نہیں دے رہا، کچھ سمجھ نہیں لگ رہی اس کو. آگے ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ. مزین آئیے. درخش السلام آئیے. علیکم سر. وعلیکم السلام. مزین لقد جی سر. آتینا، آتینا کون سا فعل ہے؟ سر یہ ماضی ہے. فاعل کیا ہے؟ فاعل نحن کی ضمیر ہے. ٹھیک ہے. اوکے باب کون سا ہے؟ آتینا. سر عطا یا اتی. یہ عطا یا اتی لگ رہا ہے آپ کو؟ آتینا. درخشاں سر نہیں سمجھ. کون سا باب ہے اس کا؟ باب افعال سے باب آتا یوتی. افعال ہے. آتا. زین آپ کو جی. حمزہ کے ساتھ ایک کھڑی الف نہیں نظر آ رہی؟ جی سر آ رہی ہے.
تو اس سے بھی آپ کو نہیں ڈاؤٹ ہوا کہ یہ کچھ اور ہو سکتا ہے؟ عطا یا عطی سے ذرا بنائیں حاضر جمع متکلم کا صیغہ کیا بنے گا؟ بنائے سر جمع متکلم کا ہاں آتا ناتا عطا یا عطی سے، آتا سے نہیں، اچھا عطینا، نعتی عطینا۔ اچھا ماضی کا جی آپ کو استاد بھی بیچ 8 میں بھیجیں؟ نہیں سر وہ میں ماضی کا بنا رہی سوری عطینا فعل ماضی، مضارع عطینا، کا اور یہ ہے آتینا۔ یہ فرق دیکھیں نا، واضح ہے، جی ٹھیک ہے؟ خود زور لگا کے رکھنا ہے بہت ساری چیزوں پر۔ عطینا فعل ماضی، نحن فاعل، وَلَقَدْ آتینا کیا ترجمہ ہوا اس کا مزین؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا اور یقیناً ہم نے دی ہم نے دیا، ٹھیک ہے؟ موسیٰ کیا ہے درخشاں یہاں پر؟ سر مفعول ہے یہاں پر الکتابہ کیا ہے؟ سر وہ بھی مفعول ہے پورا ترجمہ کر دیں۔ اور یقیناً ہم نے دیا موسیٰ علیہ السلام کو کتاب کتاب، فاختلف فیہ، جی شازیہ خان فاختلف فیہ کو ایکسپلین کر دیں۔ اختلف یختلف اختلاف، لیکن یہاں مجہول ہے ماضی، انہوں نے اختلاف کیا فیہ اس میں کتاب میں، فاختلف یہ فیہ، پر اختلاف اور اختلاف کیا گیا اس میں، نہیں انہوں نے نہیں کیا، اس میں اختلاف کیا گیا، جی ٹھیک ہے؟ فیہ میں حاضمین کتاب کی طرف، کتاب یعنی اس کتاب میں کیا ہے؟ اختلاف کیا گیا۔ کیا گیا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، زویا آئیے ایکسپلین کریں۔ لولا جی استاد، کلمۃ سبقت من ربک لقضی بینہم۔ جی واو عطف ہے، لولا اداۃ الشرط ہے امتناع کے لیے، کلمۃ سبقت من ربک یہ جملۃ الشرط ہے اور یہ مبتدا ہے، اس کی خبر محذوف ہے، ویری گڈ، لقضی بینہم۔ ٹھیک ہے؟ تمام اسٹوڈنٹ دیکھ لیں کہ لولا کے بعد آپ کو اسم مل رہا ہے، اور لولا کے بعد اسم مبتدا ہوتا ہے، اور اس صورت میں یہ مبتدا نکرہ ہے، خبر محذوف ہے، اور سبقت من ربک کا کیا ہے جملے میں نشمیہ؟ سبقت ماضی ہے نا، فعل ماضی ہے، ٹھیک اور ہے، مر ربی جملے کا میں اس کیا کے مقام ہے متعلق اس ہے، کا؟ کلمتن تو مبتدا ہو گیا، یہ خبر ہے اس کی، ہاں خبر تو ہم کہہ رہے ہیں محذوف ہے، اس کی صفت ہے یہ اچھا کلمتن کی۔ تو زویا صفت پوچھنے کی، دینا آپ مجھے، یہ کلمتن کی کیا ہے نشمیہ؟ صفت ہے، صفت ہے، کیونکہ لولا کے بعد خبر محذوف ہوتی ہے، مبتدا موجود ہوتا ہے صرف۔ ٹھیک ہے کلمتن سر جی، سبقت من ربک، سبقت کا فائل کیا ہے زویا؟ ہیا فاعل ہے اس کا، ہی فائل ہے، کیا ترجمہ ہو ولولا کلمتن سبقت من ربک؟ اگر آپ کے رب کے طرف سے کوئی کلمہ پہلے طے شدہ نہ ہوتا۔ ٹھیک ہے، گڈ، آگے چلتے ہیں۔ امینہ، لقضی بینہم کیا مطلب ہے اس کا؟ سر قضیہ فعل ماضی مجہول ہو جائے گا تو فیصلہ ہو چکا لام کیا ہے؟ ہوتا، سلام جواب واقعہ، کیا ترجمہ ہوا لقضی بینہم؟ تو فیصلہ ہو چکا ہوتا، کہاں؟ اسرائیل اور غزہ کے درمیان؟ نہیں سر، پھر بینہم کا ترجمہ کس نے کرنا ہے؟ اچھا جی سر، ان کے درمیان، ان کے درمیان۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک لقضی بینہم، اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہے ہیں؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے یقیناً موسیٰ کو کتاب عطا کی، فَاخْتُلِفَ فِيهِ اس میں اختلاف کیا گیا، یعنی بنی اسرائیل نے اختلاف کیا، اور بعد والوں نے بھی کیا جو عیسیٰ علیہ السلام کے اس میں آئے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اگر اللہ کی طرف سے ایک بات سبقت نہ لے جا چکی ہوتی، یعنی اللہ نے ایک فیصلہ نہ کر لیا ہوتا، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ یہ بیسیکلی لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ جب بھی آتی ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے ملیا میٹ کر دینا۔ تو آپ دیکھ لیں کہ بنی اسرائیل کو چھوڑا گیا ہے، اس کو ملیا میٹ نہیں کیا گیا، تو یہی وہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک فیصلہ کر لیا تھا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، سو
ایک اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ کر لیا تھا کہ ان کو بھی دنیا میں آگے قائم رکھا جائے گا، جیسے آج بھی ہوں جنہوں نے ہمارے ناک میں دم کیا ہوا ہے. وہ ایک آزمائش کے لیے ہیں، موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں. ان کو صفحہ ہستی سے نہیں مٹایا گیا، ورنہ کتنی قومیں تھیں جنہوں نے انبیاء کے بارے میں اختلاف کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا. قوم نوح ہے، قوم شعیب ہے، قوم لوط ہے، قوم صالح ہے علیہ الصلوۃ والسلام. وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. طه اسم انہ کیا ہے؟ سر جی ہم اسم انہ ہے. خبر کیا ہے؟ سر جی اس کی خبر شبہ جملہ خبر ہے فی شک مریب. پی پر لام کیا ہے؟ سر جی لام مزالکہ ہے. لام مزاحلقہ، ٹھیک ہے. تو منہ کیا ہے جملے میں؟ سر جی یہ متعلق لگ رہا ہے شکن کس کے. کے متعلق ہے؟ شکن کے. زویا منہ کیا ہے جملے میں؟ استاد یہ شکن کی صفت ہے. ویری گڈ، شکن کی صفت ہے. مریبن کیا ہے متاحا؟ سر جی صفت بن رہی ہے شکن کی. ویری گڈ. مریب، ارابا یریبو، کسی کو مضطرب کرنا. تو شک یعنی شک میں بھی اضطراب. انہم لفی شکن، منہ میں ہو ضمیر وہ قرآن کی طرف جا رہی ہے کہ وہ یقیناً ایک شک میں ہے اس کے بارے میں جو انہیں اضطراب میں مبتلا کیے ہوئے ہے. ارابا یریب مریب اسم الفاعل. آگے چلتے ہیں. من عمل صالحا. اب میں اس کو جلدی سے کر دیتا ہوں، آپ لوگوں کا ٹائم بہت ہو گیا ہے، تسی جنہاں نہ پھر میں بات دعاؤں دے ہوگے. من عمل صالحا فلنفسی ومن اساء فعلیہا. من یہاں شرط کے لیے ہے، عمل فعل ماضی ہے، ہوا اس کا فاعل ہے جو من کی طرف جا رہا ہے، صالحا اس کی خبر ہے، اور فلنفسی ہی یہ جواب شرط ہے. فا رابطہ الشرط کے لیے، چونکہ لنفسی ہی یہ اسمیہ بن رہا ہے. یہاں پہ کیا ہے؟ فعل محذوف ہے، وہی عمل لنفسی. سو من عمل صالحا، صالحا مفعول ہے، یہ صفت ہے مفعول مطلق کی. تو من عمل عملا صالحا فلنفسی، جس نے نیک عمل کیا فلنفسی، اس نے اپنے لیے کیا. یعنی دنیا میں ہم جو بھی نیک اعمال کر رہے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں، وہ صرف ہم اپنے لیے کر رہے ہیں، اس کا ہماری ذات کو بینیفٹ ہے، وہ ہم اپنے لیے کر رہے ہیں. ومن اساء فعلیہا. اب پھر وہی من سیم ہے، اور اساء یسیء برا کرنا، اساء کا فاعل ہوا باب فعال میں سے ہے. فعلیہا جب بھی اعلیٰ آ جائے یعنی اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ اسی پر ہوگا. من اساء علیہا. سو من اساء فعلیہا، جس نے برا کیا اس کا اثر اسی کے اوپر ہوگا، اسی پر اس کا ایفیکٹ ہوگا. وما ربک بظلام للعبید. سو ما نفی کا، رب کا اسم ما، بظلام خبر، للعبید متعلق، بات تاکید کے لیے، ظلام فعال کا وزن ہے. تو یقیناً آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا ہرگز نہیں، یعنی ہرگز ظلم کرنے والا نہیں ہے. کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ فعال وزن آ رہا ہے جو مبالغہ کا صیغہ ہے، تو اس کا اصل میں اسم الفاعل ہوتا ہے ظالم. اعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ تعالی ہمیں ایسی سوچ سے بھی بچائے. کوئی یہ نہ کہہ لینا کہ اس کا مطلب مبالغہ تو نہیں ہے لیکن ہلکے پھلکے میں معاملہ آ جائے گا. تو نہیں، ہلکے پھلکے میں یہ مبالغہ لایا جاتا ہے بالکل قطعی نفی کرنے کے لیے کہ کسی بھی لحاظ سے تمہارا رب بندوں پر ظلم کرنے والا بالکل بھی نہیں ہے، یعنی بندوں کے لیے ظالم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جہنم میں ساری انسانوں کو پھینک دے تب بھی وہ ظالم نہیں ہے، کیونکہ انسان کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کا، اللہ تعالیٰ کی بندگی کا، اللہ تعالیٰ کی شکر ادا کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ سب کو جہنم میں ڈال دے تب بھی اللہ تعالیٰ کو ظالم کوئی نہیں کہہ سکتا. تو اللہ تعالیٰ ہرگز اپنے بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں، یعنی ظلم کی نفی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے. تو وما ربک بظلام للعبید. اب یہاں پر ایک بات آتی ہے، ہم یہ احادیث میں پڑھ چکے ہیں، ہم سنتے بھی رہتے ہیں کہ کوئی نیکی کرے، کوئی نیکی کا سوچے بھی تو اس کو جزا مل جاتی ہے. یعنی ایک آدمی ہے، اس نے نیکی کا سوچا، اس کو ایک اس کی نیکی مل گئی. ایسے ہی ہے مس متاحا؟ جی سر. عمل کرے تو کیا ہوتا ہے؟ 10 گنا، یا پھر اللہ کی مرضی ہے 700 گنا بھی ہو سکتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے اخلاص اور معاملات پہ کون سا عمل تھا. ٹھیک ہے. اب جی سر. برائی کے بارے میں کیا ہے کہ کسی نے برائی کا سوچا تو سر وہ نہیں لکھی جاتی. ہاں جی، جب تک کر نہ لے برائی نہیں لکھی جاتی، لیکن کیا لکھا جاتا ہے مس مریم؟
کیا لکھا جاتا ہے اگر وہ برائی نہ کرے؟ سر ایک اجر لکھا جاتا ہے. ایک اجر لکھا جاتا ہے. چلیں اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں. میں ایک سوال کرتا ہوں. ایک آدمی نے چوری کا سوچا, اس نے سیڑھی لی, ایک گھر کی سیڑھی پر اس نے چڑھائی اور اس نے دیکھا کہ کوئی بندے آ رہے تھے, اس نے وہ عمل ترک کر دیا, تو کیا اس ترک کرنے کا اس کو اجر ملے گا؟ بسم اللہ. نہیں سر, اس کا نہیں ملے گا کیونکہ لوگوں کے ڈر سے کیا اس نے. کیونکہ اس نے لوگوں کی ڈر سے اس کو چھوڑ دیا. ایک آدمی ہے, اس نے چوری کرنی چاہی, چوری کا ارادہ کیا, لیکن اس کے پاس نہ جانے کا سامان تھا اور نہ اس کا کوئی ذریعہ تھا کہ وہ کیسے جائے, نہ وقت تھا, اس نے چھوڑ دی. کیا اس کو اس برائی کے چھوڑنے کا اجر ملے گا؟ نہیں سر, اس کا بھی نہیں ملے گا. اس کا بھی نہیں ملے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ اس نے اللہ کے لیے نہیں کیا, وہ اس پہ قدرت نہیں پا سکا. یہ قابل تحسین باتیں نہیں ہیں. ہاں قابل تحسین یہ ہے کہ دل میں برائی کا خیال آیا, استطاعت بھی تھی کرنے کی, موقع بھی تھا کرنے کا, اب اس کو چھوڑ دیا تو ہوگا کیا؟ پھر نیکی لکھی جائے گی. پھر نیکی لکھی جائے گی. ایسے نہیں کہ جی استطاعت نہیں تھی تو نہیں کی تو نیکیوں کے لائنیں لگ جائیں گی. نہیں, وہ یعنی استطاعت ہونے کے باوجود, ماحول, انوائرمنٹ, سارا سسٹم بن جانے کے باوجود انسان اگر نہ کرے تو الحمدللہ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ نیکیاں کرنے والوں میں شامل رکھے. اللہ سبحانہ و تعالی ہماری لغزشوں کو معاف فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اپنے سے ایسا تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کی وہ ہمیں تاکید کرتا ہے قرآن مجید میں, اور ہماری رہنمائی فرمائے اس میں. اللہ تعالیٰ مسلم امہ پر رحم فرمائے, اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتنوں سے بچائے. اللہ تعالیٰ یمن کے مسلمانوں کو کفار کے برائیوں سے بچائے, پاکستان کے مسلمانوں کو ایران کی برائیوں سے بچائے, اور فلسطین کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اسرائیل یہودیوں کی برائیوں سے بچائے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلم امہ کے اندر ایک وحدانیت پیدا فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے حکمران, ایسے لیڈر عطا فرمائے جو صحیح معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والے ہوں, تاکہ وہ قرآن کی روشنی میں ہماری رہنمائی کر سکے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. آمین رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.